بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا انٹرویو اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ یہ ہر گھر میں دیکھا جانا ہے، ہر گھر میں دیکھا جانا چاہیے. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے. پہلے ماضی میں کیا ہوتا رہا، اس وقت کون سے ٹولز تھے، کون سی ٹیکنیکس تھیں جس سے خواتین یا مرد اپنے چہرے مورے کو سنوارتے تھے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈرمیٹالوجی ہے، اس میں کیا کیا ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ آج ہیں ملک کے نامور ڈرمیٹالوجسٹ ڈاکٹر ملک آفتاب افضل صاحب. ان کے کلینک سے ہو آئے ایک بار تو اس کے بعد آپ کی شخصیت میں ایک بھرپور اعتماد آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خلیج نیوز میں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی بڑی خواہش تھی کہ میں جانوں کہ کس طرح مزید جو ہے وہ خوبصورت لگا جا سکتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ویسے تو انسانی نفسیات ہے، یہ ڈرمیٹالوجی کی، اور جو آپ کی سرسز ہیں اس کی ہسٹری کو تھوڑی سی دلچسپ سی بتائیں. جیسے کہ ورڈ ہے ڈرمیٹالوجی، ڈرما اسکن، جلد جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے سارا. تو اس میں یہ ہے کہ دونوں چیزیں آتی ہیں. ایک بیماری بھی اسی میں آتی ہے. اچھا. جلد کی مختلف بیماریاں جو ہیں، جیسے ایکزیما ہے، سورائسس ہے، ایک بیماری سائڈ آتی ہے اور دوسری پھر ایستھیٹکس آتی ہے. تو دو شعبے ڈفرینٹ ہیں اس میں. اچھا. یہ ڈاکٹر صاحب پہلے کیسے لوگ کرتے؟ مصر کے بڑا مشہور ہے حسن، پھر باقی تہذیبیں تھیں، مغل ہسٹری میں آپ دیکھیں تو وہ بھی تو یہ سکن وغیرہ، اس کو مثلا مول آ گیا ہے، تل آ گیا ہے، یا جلد جھریاں پڑ گئی، تو یہ کیسے کر لیتے؟ اس ٹائم بھی ڈفرینٹ جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جن کو پیسا جاتا تھا، جن کو استعمال کیا جاتا تھا اپنے حسن کو اور نکھارنے کے لیے، فیس پہ، باڈی پہ. اسی طرح وہی آگے اب چلتے 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 سر وہ ساری ایلوپیتھی میں بھی وہی یوز ہو رہی ہیں، استعمال ہوتی ہیں. اچھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو بال ہیں، جی سر، جو کہ جھڑتے جا رہے ہیں لوگوں کے، بالوں کا اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ریزنز ہوتی ہیں، وجہ ہوتی ہیں. ایک تو سمپل سی ریزن ہے ود ایج، ٹھیک ہے. جب عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ بال گرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہارمونز ایسے ٹیسٹوسٹیرون جب کم ہوتا ہے، جب ایج بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی فیملی ہسٹری اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فیملی میں آپ کے پیرنٹس آگے، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کے اگر ہیں تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کے بال گریں گے. انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اس میں. پھر اس کے بعد پروڈکٹس آج کل جیسے ہم بہت زیادہ ہم شیمپو بہت یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اسپریز یوز کرتے ہیں، جیلز یوز کرتے ہیں، وہ کافی نقصان دہ ہوتی ہیں بالوں کو. اچھا. یہ دولت آ جائے تو بھی سنا ہے بندہ گنجا ہو جاتا ہے سر. وہ پھر سٹریس سے ہوتا ہے. جب آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر انگزائٹی، سٹریس بڑھ جاتی ہے. اٹس اے ویری میجر امپورٹنٹ فیکٹر اچھا فار ہیئر لاسز. اب ہماری خوراک بھی ایسی ہے، اس طرح خالص نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر اب ہم یہ کہ پہلے جیسے پہلے ہوتا تھا، ہمارے فادر وغیرہ، ہمارے پیرنٹس جو وہ زیادہ یوز کرنا تھا آئل اور اس طرح کی چیزیں، آرگینک بہت چیزیں یوز کرتے تھے جو کہ اب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب ہم ہر ڈیلی ہم شیمپو مست کرتے ہیں، ہم اسپریز یوز کرتے ہیں، ہم جیلز یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم ایسی ٹریٹمنٹس، مطلب بال اسٹریٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے بال کمزور ہو جاتا ہے، اس سے گرتے ہیں. پھر ایسی جیلز آئی ہیں جو بال اسٹریٹ کرتی ہیں، اس سے بال بہت ویک ہو جاتا ہے، اس سے بھی بال گرتا ہے. تو یہ ایک موٹی سی بات لوگوں کی صحت کے لیے بتائیں کہ بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی بنیادی ایک دو کام جو ہیں، وہ تو جب جھڑ گئے تو انہوں نے آپ کے پاس ہی آنا ہے. بالکل جی. لیکن چلو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو شیمپو کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھ کے لینا چاہیے شیمپو. پلس ہمیں ڈیلی شیمپو نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ مطلب وی شوڈ ڈو ٹوائس اور تھرائس اے ویک، ٹھیک ہے. آن ڈیلی بیسس شیمپو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. بال ہم یہ جو ڈرائر یوز کرتے ہیں، بلو، یہ نہیں یوز کرنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد جیلز جو ہیں، کریمز، یہ بہت ہارمفل ہیں بالوں کے لیے، یہ زیادہ استعمال نہ کریں. اور یہ جو اسٹریٹنر آج کل بہت کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہوا ہے، اسپیشلی فیمیلز میں بال اسٹریٹ کرنے کا بہت زیادہ ہے. اس سے بال بہت ویک ہوتا ہے، آپ کا بال ٹوٹتا ہے اس سے بہت ہے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. خوبصورت بننے کے لیے یہ کیا مدد کر رہے ہیں خواتین کی اور مرد؟ اچھا ایک بات بتائیں، مرد بھی ایسے کانشیس ہوتے ہیں کہ؟ سر بالکل سر، دونوں ہیں. اچھا. بالکل دونوں. مینس کہ
ہمیں سمجھا جاتا ہے جی یہ فیمیلز کا زیادہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں سر، میلز بھی اتنے ہی کانشیس ہیں. زیادہ تر کیا فیشیل وغیرہ کروا لیتے ہیں سر؟ اس میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر اس میں فیشیل بھی ہیں، اس میں پھر فار ایگزامپل جیسے یہ ایج کے ساتھ لائنز رنکلز پڑ جاتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد یہ چھائیاں جو پگمنٹیشنز بن جاتی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے میل یا فیمیل، تو آپ اس کا پہلے کوئی جائزہ لیتے ہیں اس کے چہرے کا کہ بھائی آپ کو اس طرح ہم لک دے سکتے ہیں؟ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے پہلی بات کہ وٹ کلائنٹس وانٹ. ٹھیک ہے نا، پیشنٹ خود چاہتا کیا ہے، کلائنٹ کیا چاہتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، وہ خود ہمیں بتاتا ہے. پہلے تو وہ اپنی پرابلم بتائے گا. فار ایگزامپل اگر چھائیاں ہیں اسے، وہ بتائے گا جی مجھے یہ چھائیاں، یہ پگمنٹیشن ختم کرنا ہے. جیسے آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیئر ٹرفس وغیرہ، اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ختم کروانے ہیں. اس میں پھر ہم فلرز کرتے ہیں. اب ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے چیزیں، اب تو ٹرانسفارمیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. پھر اس کے بعد اب لپ فلرز ہیں، پھر نوز آپ نے اگر اسٹریٹ کرنا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب تو ڈرما، ایستھیٹک اور پلس پلاسٹک سرجری، یہ تینوں مل کے بہت بڑی پلاسٹک سرجری بھی ایڈ ہو بہت زیادہ اس میں اب انوویشن آ چکی ہے. یہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ لکھا ہوا ہے، بوٹکس ہے، فلرز ہے، ہائیڈرا فیشل ہے، PRP آف ہیئرز اینڈ فیس ہے، میسو تھراپی ہے، لیزر ہیئر ریموول ہے، چیک انہانسمنٹ ہے. جی جی. اچھا، لپ آگمنٹیشن ہے. جی سر. نیک لفٹ ہے. یہ گردن کیا اٹھا دیتے ہیں؟ نہیں سر، گردن اٹھا نہیں دیتے. یہ گردن پہ جو رنکلز بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ سیگنگ ہو جاتی ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، گردن پہ ہو جائے یا ڈبل چین ہو جائے تو اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور برو لفٹ بھی آپ نے بتایا. آئی برو، یہ 13 سٹیپس آپ ڈال کے بندے کو ایک دفعہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فل کانفیڈنس، جناب میں جا رہا ہوں بہت میٹنگ، کانفرنس روم، یہ وہ ماڈل گرل، بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے سر. بندہ نا، آپ خود سوچیں سر کہ اگر ایک بندے کو 10-15 سال کہ کم عمر لگنے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں آبویسلی کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی سارا پڑھا ہے، یہ تو فیسلٹیز ہے جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی بھی چیز جو آپ کو مطلب چہرے کو دیکھ کے ہم بتائیں گے کہ آپ کو یہ کروانا چاہیے، مطلب آپ کو بوٹاکس کروانا چاہیے یا فلر کروانا چاہیے یا آپ کو ڈبل چین کے لیے کچھ کرنا ہے یا آپ کا فیس لفٹ کرنا ہے، وہ پھر ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. وہ پھر ڈسکس کیا جاتا ہے، پراپر بتایا جاتا ہے کہ اتنی امپرومنٹ آ سکتی ہے، مطلب آپ کو 60-70-80% امپرومنٹ آئے گی، یہ چیزیں ایسی ختم ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، لوگوں کو ایک شکوہ ہے کہ آپ یوں لگتا ہے جیسے سونے کے بال لگا رہے ہیں، اتنا پیسہ لیتے ہیں. تو آپ کے کیا رینج ہے سر؟ پر بال کوئی طے کیا ہوا ہے کہ پر بال اتنے پیسے لگیں گے یا پر جیب رکھا ہوا ہے؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ پوری ورلڈ وائڈ کمپیریزن کریں تو آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں ہمارے ریٹ چیپسٹ ریٹ ہیں. پاکستان کی بات کریں، اچھا، اوور آل ملک کی بات کریں، باہر میں ہر جگہ بہت ایکسپینسو ہے. یہ ایستھیٹک اٹسیلف بہت ایکسپینسو ہے. پاکستان میں تو بہت ہی مینس کہ اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو 30-40 thousand سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آپ دیکھیں سر کہ ایک جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں اس میں پورا دن لگتا ہے ہمارا. اچھا، ٹھیک ہے، اور اس میں پورا دن بھی لگے گا، پھر 2-3 ڈاکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس میں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اس میں ہیکٹک ہوتا ہے، ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. پہلے بال پیچھے سے جڑیں سے نکالنا، ایک ایک بال کو نکالنا، ٹائم ٹیکنگ. تو اس میں آبویسلی سر جب 3-4 بندے انوالو ہیں، اتنا ٹائم لگے گا، اسپیشلٹی ہے، تو پھر اس میں پیسے تو آبویسلی ان کی اتنی بنتا ہے. اور یہ زیادہ، اور یہ تو آلموسٹ مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا؟ چارجز زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں بھی ہے. نہیں، کیا عورتیں بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیتی ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، عورتیں بھی، لیکن مردوں کی نسبت. وہ جو لمبی لمبی لگتا ہے کہ جو ہے وہ گت گٹیاں چمدی نیچے تک جاتی ہیں سر، وہ تو وہ ایکسٹینشنز ہیں نا سر. اچھا اچھا، وہ نہیں لگاتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں. تو ناظرین، یہ دیکھیے آج ڈاکٹر آفتاب صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی، اور ہر آدمی کا اور ہر مرد اور عورت کی خواہش ہے، بچے کی خواہش ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے اور کم عمر نظر آئے. تو بہرحال آپ اپنی شخصیت کے حساب سے آپ فیصلہ کیجئے. یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی عمر کر کے دکھائے، اور ہر آدمی ضرور ہی
ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائے، اس سے پہلے وہ ڈاکٹر آفتاب جیسے ایکسپرٹس جو ہیں ان سے پہلے مشورہ کر لے، اس کے بعد کسی پروسیس میں وہ انوالو ہو۔ خیال رکھیے اپنا، دل کو خوبصورت رکھیے، انشاءاللہ آپ کا چہرہ خود بخود خوبصورت دکھائی دیتا رہے گا۔ خدا حافظ۔